الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث۔ کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے۔ تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا۔ گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا۔ یہ 2 جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا۔ ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے۔ یہ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہے۔ تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا، جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے تمہاری 2 زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں۔
تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے. سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. امثال کا لفظ آتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے. لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آ چکے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ. تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے. تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں سلالۃ من ماء مہین. اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سنام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اے انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ. ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسی پیدا کر سکتا ہے. اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان. افرأیتم ما تحرثون. تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب. کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب. یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں. یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے. افرأیتم ما تحرثون. تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما. ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں. فظلتم تفکہون. تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے. انا لمغرمون. ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا غرق ہو گیا. انا لمغرمون. ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا. بل نحن محرومون. بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون. کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب. یقیناً پروردگار تو ہے اتارنے والا. لو نشاء جعلناہ اجاجا. اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون. تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون. کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یار. اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. یہ سوال یہ جواب. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو، اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع. یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے.
ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس نے اگائے؟ تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔